اعظمی صاحب قبلہ کو کہ وہ اپنی تقریر پیش کریں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمامی معزز مقررین، کرسی نشین، تمام حسین ڈے میں شریک ہونے والے، رات کا وقت ہے، حسین ڈے ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے لیے درس ہے کہ حسین کا ذکر ایک ایسا آفتاب ہے جو رات میں بھی ہو تو رات کو دن بنا دیتا ہے۔ ہم سے بہتر مقررین ہم سے پہلے بول چکے، گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین۔ مصرع نظر ہے جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین، عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں اور شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں عجب بے چینی ہے، عجب کرب ہے، عجب اضطراب ہے، عجب الجھن ہے۔ تمام عالم اسلام چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم رلائے جا رہے ہیں، ہم پریشان کیے جا رہے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، غلطی کر رہا ہے مسلمان، بدنام ہو رہا ہے اسلام۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے نوٹ کیجئے، غور کیجئے، سوچئے اور سمجھئے۔ تمام عالم اسلام دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتا ہے، مگر میں آج حسین ڈے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تمام عالم اسلام کے لیے، بلا تفریق مذہب و ملت، فقط عالم اسلام نہیں پوری دنیا کے انسانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو یزید سے دوری اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم دہشت گردی کے خلاف بھی رہو اور یزید کو مانتے بھی رہو۔ جہاں یزیدیت ہے وہاں دہشت گردی ہے، اور جہاں حسینیت ہے وہاں امن ہے۔ اگر حسینیت کو ماننا ہے تو پھر امن کا پرچم لے کے اٹھو، اور اگر یزیدیت کو تسلیم کرنا ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ ہمیں دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ میں صرف اتنی بات جانتا ہوں، اگر پیغمبر اسلام کی امت کے تمام افراد پیغمبر کے نواسے حسین ابن علی کے دامن کو تھام لیتے تو آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے شاید عالم اسلام کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ دلیل دے رہا ہوں، میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، میرے اس طرف بھی مقررین بیٹھے ہیں، یہ ایک پوری کمیونٹی کے بہت بڑے طبقے کے رہبر کہیں، رہنما کہیں، ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے شاعر صاحب ہیں، خود ہمارے مولانا ہیں، دو مقررین ہمارے سامنے اور بیٹھے ہیں، یہ ہمارے برادران اہل سنت بھی ہیں، شیعہ حضرات بھی ہیں۔ بلا تفریق مذہب و ملت حسین ڈے کے پروگرام میں بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کا آنا یہ بتاتا ہے کہ حسین مذہب کے رہبر نہیں، انسانیت کے رہبر ہیں۔ مذہب کے نہیں، انسانیت کے رہبر ہیں۔ جہاں بھی انسانیت پائی جائے گی وہ حسین سے قریب ہوگا۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، بلا تفریق ملت
میں اپنے ہندو بھائیوں سے یہ بات نہیں پوچھ رہا ہوں، میں عالم اسلام سے پوچھ رہا ہوں، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی خیال کا ہو، کسی بھی تصور کا ہو، کسی بھی گمان کا ہو، کسی بھی دشت کا ہو، کسی بھی دیار کا ہو، کسی بھی کائنات کا ہو، مجھے بتائے اسے دین سے محبت ہے یا نہیں؟ محبت ہے دین سے؟ بولے آپ کو ہے محبت، 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 دین سے محبت ہے کہ نہیں؟ کہ بالکل دین سے محبت ہے۔ اور ہم کیا، دین تو وہ چیز ہے جس سے اللہ نے محبت کی، تو اللہ نے کہا محبت کی، کہ قرآن پڑھیے اللہ نے کیا کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ تو اللہ نے بھی دین سے محبت کی، دین کو پسند کیا۔ میں بات کہنے جا رہا ہوں، پسند کا تعلق دل سے ہوتا ہے، خواہش سے ہوتا ہے، نفس سے ہوتا ہے۔ کیا اللہ دل رکھتا ہے؟ کیا اللہ نفس رکھتا ہے؟ کیا اللہ خواہش رکھتا ہے؟ وہ بے نیاز کائنات ہے۔ اس نے بندوں سے اپنا سجدہ اس لیے نہیں کروایا کہ اس کا خدا ہونا ثابت ہو، اس لیے سجدہ کروایا تاکہ ہمارا بندہ ہونا ثابت ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ مقررین بیٹھے ہیں میری تائید کریں، میں جو کہہ رہا ہوں، میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، دیکھنے میں بھی سوچنے میں بھی، لیکن جو کہہ رہا ہوں چونکہ بات بڑے لوگوں کی ہے اس لیے غور کیجیے گا۔ تو اللہ دل تو رکھتا نہیں، کہاں گئی توحید، کہاں گئی وحدت؟ وہ دل تو رکھتا نہیں۔ محبت کب کی جاتی ہے؟ جب دل ہوتا ہے۔ جب وہ دل ہی نہیں رکھتا تو محبت کیسی، پسند کیسی؟ تمام عالم اسلام نے مل کے کہا ایک بات یاد رکھنا بلال کاظمی، اللہ مجبور نہیں ہے، مختار ہے۔ مطلب کہ ہم محبت کرنے کے لیے مجبور ہے دل، مگر وہ پسند کرنے کے لیے مختار ہے، مجبور نہیں۔ جو مجبور ہو جائے وہ خدا نہیں۔ اب آپ سمجھے، جس دلیل سے بغیر دل رکھے ہوئے وہ دین کو پسند کرتا ہے، اسی دلیل سے بغیر دل رکھے ہوئے وہ پنجتن سے محبت کرتا ہے۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا۔ نہ دین کو پسند کرنے کے لیے اسے دل کی ضرورت، نہ پنجتن سے محبت کرنے کے لیے دل کی ضرورت۔ تو دین کو مانتے ہو مسلمان بھائیوں، کلمہ گولو مانتے ہو دین کو، کا اتنا مانتے ہیں کہ دین پر وقت پڑے گا تو جان قربان کر دیں گے، اولادیں دے دیں گے، گھر بار دے دیں گے، وطن چھوڑ دیں گے، اور منزل آئی تو دنیا چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب دین سے عشق ہے تمہیں، دین سے محبت ہے تمہیں۔ میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے صاحب؟ دین سے محبت ہے تمہیں، تو یہ بتاؤ جس دین سے محبت ہے، جس کے لیے اولادوں کی قربانی دینے کو تیار ہو، جس کے لیے زندگی کی قربانی دینے کو تیار ہو، جس کے لیے اپنا گھر لٹانے کو تیار ہو، کبھی سوچا کہ یہ دین کیا ہے؟ جس کے لیے اولادیں قربان، جس کے لیے گھر بار قربان، جس کے لیے سب کچھ قربان، وہ دین کیا ہے؟ تو کون بتائے؟ ہم بتائیں تو اعتراض ہوگا، آپ بتائیں تو اعتراض ہوگا، آپ بتائیں تو اعتراض ہوگا، یہ مقررین بتائیں تو اعتراض ہوگا۔ پوچھا اس سے جائے جس کی بات ہم بھی مانیں، آپ بھی مانیں، آپ بھی مانیں، آپ بھی مانیں۔ آئیے ایسا کون ہے؟ ایک ہی نام، خواجہ معین الدین چشتی۔ چلیے اجمیر شریف، اجمیر شریف چل کے خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں سے لے کے اللہ تک سب کے سب دین کو پسند کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دین کیا ہے؟ کوئی جنت کا ٹکڑا ہے؟
ہندوستان کا کوئی شہر ہے یا کوئی اور ملک ہے، یہ دین ہے کیا جسے مسلمانوں سے لے کے اللہ تک محبت کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے خالی رباعی کا ایک مصرع پڑھا، دین است حسین۔ ذرا بولو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر حق کہہ رہا ہوں تو زبانوں پر تالے ڈال کے نہ بیٹھو، رسول اللہ کے سامنے بھی اس حق کی گواہی دینا پڑے گی۔ بھئی یہ دین کیا ہے خواجہ صاحب، جسے تمام عالم اسلام مانتا ہے، اللہ بھی مانتا ہے؟ خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ دین است حسین، حسین ہے دین، ہائے ہائے حسین ہے دین۔ تو حسین ہے دین اور دین سے محبت ہے۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، دین پر خون بہائے دے رہے ہیں، حسین پر تو آنسو نہیں، حالانکہ حسین ہی دین ہے۔ حالانکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں شاہ است حسین۔ تم شاہی کی بات کرتے ہو، حسین ہے شاہ، بادشاہ است حسین۔ تم بادشاہت کی بات کر رہے ہو، حسین ہے بادشاہ۔ دین است حسین، تم دین کی دکانیں کھولتے ہو، حسین ہے دین۔ دی پناہ است حسین، تم شور مچا رہے ہو دین خطرے میں، دین خطرے میں، دین خطرے میں۔ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دین حسین کی پناہ میں ہے۔ مولانا میں کہوں تو نہ مانیے، خواجہ صاحب کہیں تو مانیے۔ اب آپ حضرات یہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا آپ ملک کے ذمہ دار ہیں، آپ شاعر ہیں، شاعر قوموں کی زبان ہوتا ہے۔ ہمارے قبلہ و کعبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قوم بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، آپ حضرات کے کاندھوں پر یہ بار ڈال رہا ہوں کہ اس بات کو تمام عالم اسلام میں عام کیجئے۔ مسلمان کہہ رہا ہے دین خطرے میں، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دین ہے حسین کی پناہ میں، تو مسلمانوں کی مانے یا خواجہ صاحب کی مانے؟ ہم تو خواجہ صاحب کی مانیں گے، آپ بھی انہی کی مانیں گے، آپ بھی انہی کی مانیں گے، آپ بھی انہی کی مانیں گے۔ اب ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ دین خطرے میں نہیں ہے، ایمان خطرے میں ہے۔ یا حسین، یا بات کو تمام کرتا ہوں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ابھی تو کتاب کا پہلا ورق کھلا تھا، دوسرا الٹنے بھی نہیں پایا ہوں، تیسرے ورق تک پہنچتے پہنچتے اسلام کی تصویر بالکل صاف ہو جاتی۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر کوئی غلطی کرو تو کہو ہم نے کی، یہ نہ کہو اسلام یہ کہتا ہے۔ چونکہ گھر کے سب لوگ ہیں، کوئی پرایا نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں تم نے مظلوموں کو مارا، کہو میں نے مارا، یہ نہ کہو کہ اسلام کے کہنے سے مارا۔ تم نے گھر اجاڑے، یہ کہو میں نے اجاڑے گھر، یہ نہ کہو اسلام کے کہنے سے اجاڑے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام گھر اجاڑتا نہیں، گھر بساتا ہے۔
اسلام بچوں کو یتیم کرتا نہیں، یتیموں کو پالتا ہے۔ اسلام سروں سے چادریں چھینتا نہیں، بے ردا بیٹیوں کے سروں پر چادر ڈالتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور کریں۔ اسلام زندگی چھینتا نہیں، زندگی بانٹتا ہے۔ اسلام کو سمجھو، مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کو نہ سمجھے دنیا، ہمیں دیکھ کے اسلام کو نہ سمجھے دنیا۔ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں مگر ہمارا کیریکٹر اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس کا کردار اسلام ہوگا جو اسلام لے کے آیا۔ کیا حضور نے کسی کا گھر اجاڑا؟ کیا کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی؟ نہیں۔ تو پھر اسلام اسے کہتے ہیں۔ اب اسی حضور کا نواسا ہے حسین۔ ابھی آپ تقریر فرما رہے تھے، تھوڑی تھوڑی آواز جو آ رہی تھی کانوں میں، اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں، قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کسی اور کی نہ مانو، قرآن کی تو مانو، محبت کرو ان سے جن کی محبت مانگی گئی ہے۔ جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے دنیا تم سے نفرت ہی کرے گی۔ یہ جو بات کہہ رہا ہوں اسے دماغ کی ڈائری پر لکھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شعلہ بیانی ہے، عین حق ہے۔ اب وہ حسین جس سے رسول ہے وہ کیا ہے؟ اگر حسین نہ ہوتا رسولوں کا بیڑا ڈوب جاتا، حسین نہ ہوتا تو دین کا قصہ تمام ہو جاتا۔ یہ حسین تھا جس نے پانی کے دریا میں نہیں، خون کے دریا سے اسلام کی کشتی کو کھے کے نکال دیا۔ دریا پر پہرے بٹھا کے، سیر و سیراب ہو کے بچے کی گردن پر تیر مارنے والا مسلمان اور ہوتا ہے۔ بچے کے لہو کو چلو میں لے کے اس خیال سے چہرے پہ مل لے کہ اگر زمین پر گر گیا تو دنیا بھوکی مر جائے گی۔ حسین کی جگہ کوئی بھی باپ ہوتا تو انتقاماً تھوڑا سا خون آسمان کی طرف اچھال دیتا، تھوڑا سا زمین پر ڈال دیتا۔ جب میرے بچے بھوکے پیاسے مارے گئے تو کسی کے بچے کیوں کھائیں؟ مگر اسے کہتے ہیں احسان حسین۔ اب حسین ہے کون؟ کہتے کسے ہیں حسین؟ 5 منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، سرکار رسالت پناہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت کی نعلین پاک پر جان و دل فدا، ان کا واسطہ دے رہا ہوں، توجہ اور مکرر توجہ۔ یاد رہے حسین نے امتحان دیا، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ شریعت کے لیے۔ کس کے لیے؟ رسولوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ نبیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ سچائی کے لیے۔ کس کے لیے؟ حقانیت کے لیے۔ کس کے لیے؟ پاکیزگی کے لیے۔ کس کے لیے؟ طہارتوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ضمیر انسانی نہ مرنے پائے، اس کے لیے امتحان دیا حسین نے۔ اب کیسا امتحان؟ ایک امتحان کعبے میں ہے، ایک امتحان کربلا میں ہے۔ کعبے کا امتحان دینے چلے ابراہیم، کیسے؟ چھری ہاتھ میں ہے، بیٹا ساتھ میں ہے، چلے کہاں؟ مینا کی طرف۔ ابراہیم کے لیے شیعہ سنی سارے علماء نے مل کے یہ لکھا کہ اکیلے ابراہیم ہیں جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں۔ ایک امتحان سے نکلتے تھے، دعا کرتے تھے معبود ایک امتحان اور، ایک امتحان اور، ایک امتحان اور۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ابراہیم چاہتے تھے کہ میں امتحان دیتا رہوں، اللہ سے قریب ہوتا رہوں، اور قریب اور قریب اور قریب۔ ہر موڑ پر امتحان دینے کی آرزو رکھنے والے یہ سروں پر جو ٹوپیاں ہیں
یہ ٹوپیاں نہیں ہیں، اگر حسین سے جڑ جاؤ تو یہ تاج ہے، تاج۔ اور بے شک حسین سے جڑے ہوئے ہو، اسی حسین کا نام اور اسی حسین کی محبت سروں کو جھکنے سے بچاتی ہے۔ چلے ابراہیم آئے، ہاتھ میں چھری، بیٹا ساتھ میں، مینا بیٹے کو لٹایا، یاد خدا، عشق خدا، کیفیت استغراق، منزل امتحان، یہ چھری بڑھی گلے کی طرف، اور شاید یہاں پہنچا تھا ہاتھ کہ ہاتھ کانپا، چھری رکھی، رومال نکالا، پٹی باندھی۔ تمام علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم نے زبان سے کہا تو نہیں، مگر ہاتھوں کا کانپنا استعارہ بن گیا، اشارہ بن گیا، کنایا بن گیا، کہ جیسے ابراہیم کہنا چاہتے ہوں معبود بس، معبود بس، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ توجہ، مکرر توجہ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، مگر کسی نہ کسی موڑ پہ پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ اکیلا بات تمام، 1.5 منٹ کے اندر تمام ہو گئی بات۔ اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا بس، حسین کہہ رہے تھے اور اللہ کہہ رہا تھا بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ حسین کا نام ہے، حسین بس، حسین، حسین۔ ہر نبی کہتا ہے اللہ بس، اللہ کہہ رہا ہے حسین بس۔ گویا حسین نے اپنے کو عشق خدا میں ایسے ضم کر دیا کہ فنا فی التوحید ہو گئے۔ فقرہ آپ لوگوں کے لیے کہا تھا، فنا فی التوحید ہو گئے۔ اور پھر اب اللہ نے کہا میرے حسین تو نے میرے لیے یہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، غیر اللہ کا تصور اگر ہماری عبادت کے دوران آ جائے تو نماز کو باطل کر دوں گا، مگر میرا رسول جب سجدے میں رہے گا، ہائے 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 ہائے، جب میرا رسول سجدے میں رہے گا تو آ کے پشت پہ بیٹھنا۔ اب حسین کون ہے؟ بات تمام ہو گئی۔ حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، ارے صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ بات کہنے جا رہا ہوں، صفوں کو چیر کے۔ تو اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ کمال یہ ہے کہ دل ایک مختلف پے کر، وہی جلال، وہی رعب اور وہی تیور، قدم جو رکھتا تھا رن میں حسین کا یاور، بلال چیخ کے کہتا تھا شام کا لشکر، بلال چیخ کے کہتا تھا شام کا لشکر کہ فدائے فاتح بدر و حنین کتنے ہیں، ارے سمجھ میں یہ نہیں آتا حسین کتنے۔ یار بات تمام ہوئی۔
بات تمام ہوئی. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے بڑوں سے کہ ان حقیقتوں کو واضح کریں کہ آپ کو خدا نے یہ مرتبہ دیا ہے، یہ موقع دیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان حق کو پہنچائیں. واضح طور پہ بتائیے کہ جہاں یزیدیت ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں حسینیت ہے وہاں اسلام ہے. اب چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، اگر خیالات حسینی ہیں تو اسے سلام، اور کوئی بھی ہو اگر خیالات یزیدی ہیں تو اسے دور ہی سے سلام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، خاص طور سے آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے کہیں جانا ہے اس وجہ سے، نہیں تو باقی مقررین کو ضرور سنتا. میں دعاؤں کی گزارش میں کچھ کہنا چاہوں گا ان کی شان میں. میرے زنو کو حقارت سے دیکھنے والوں، میرے زنو کو حقارت سے دیکھنے والوں، یہی وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں. یہی وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں. اور آپ سب لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں فلانا مسلمان ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یوں ہے، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہم وہ شاخ کی پتیاں نہیں جو گر جائیں گی. شاعر مہودے، ہم وہ شاخ کی پتیاں نہیں جو گر جائیں گی. ان ہواؤں سے کہہ دیں ذرا اوقات میں رہے. بہت بہت شکریہ جناب. شکریہ مولانا. آپ کے لیے دو شبد میں بھی کہوں گا، اجازت چاہوں گا آپ کے لیے بھی میں کہوں گا. اور بلال بھائی سے آج بہت دنوں میں ملاقات ہوئی ہے، سمجھ صرف دو شبد کہوں گا، میں اس کے بعد بیٹھوں گا. پھر جب آپ کہیں گے آپ کا حکم ہوگا اس کا میں تسلیم کروں گا. جی جی جی. جو بھی بہتے دریا پر راستے بناتے ہیں، جو بھی بہتے دریا پر راستے بناتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں انقلاب لاتے ہیں. جو بھی بہتے دریا پر راستے بناتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں انقلاب لاتے ہیں. اور ہم حسین والے ہیں، خوف کیا اندھیروں کا، ہم چراغ طوفان کی گود میں جلاتے ہیں.